آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک عورت تھی جو صبح و شام اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتی تھی۔ چار پئی کے گرد و نواح جب عزیز و اقارب اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے تو وہ جواب میں کہتی مجھے میرے مردہ بھائی کا گوشت کھلاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، رمضان اور قرآن پاک کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے۔ قیامت کے دن رمضان اور قرآن دونوں مل کر میری امت کی سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا اے اللہ، دن کے وقت میں نے اسے کھانے پینے سے باز رکھا، میں نے اسے ہر ایک گناہ سے دور رکھا اور یہ دور رہا صرف تیری رضا کے لیے۔ اللہ، اس نے تیری رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، گناہوں سے بچا رہا، اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ، یہ رات کے کچھ حصے میں کھڑے ہو کر مجھے سنتا رہا، صرف تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے رات کے کچھ حصے میں مجھے سنتا رہا، اللہ تو اس کی بخشش فرما۔ میں اس کی بخشش اور مغفرت کی تجھ سے سفارش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کے افطاری کرایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دل پتھر ہو جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہی مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو رمضان کے بابرکت مہینے میں صحابہ کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کر افطاری کرایا کرتے تھے۔ اور اگر مہمان کو قرآن آتا تو قرآن سنتے، اگر قرآن نہ آتا تو اسے قرآن سناتے۔ ہائے کتنی عزت ملتی تھی اس دور کے غرباء کو۔ آج ایک طرف قرآن فرماتا ہے اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، ایک طرف قرآن فرما رہا ہے اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوٹ چلنے کے قابل نہیں ہوتا اسے ہم مسجد میں دے دیتے ہیں۔ ہم نے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی الٹ کر دیا۔ فرمایا کسی غریب کو پیسے دینے کے ساتھ ساتھ اسے عزت بھی دو۔ حضور کے دروازے پر جب صحابہ کرام جاتے تھے مانگنے کے لیے تو کہتے تھے ہمیں خیرات بھی ملتی تھی اور ساتھ میں عزت بھی ملتی تھی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے دو چیزوں کا خاص دھیان رکھنا ہے، دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، دروازے پر آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دینا ہے۔ نمبر دو، گھر سے مہمان کے جانے کے بعد، سوالی کے جانے کے بعد پیچھے اس کی غیبت نہیں کرنی۔ ایک عورت تھی جو صبح و شام اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتی تھی، مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اس مردہ گوشت نے اس کے اندر کے گوشت کو بھی مردہ کر دیا تھا۔ اس گناہ نے اس کے سفید دل کو کالا سیاہ کر رکھا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بیماریوں نے اسے اس قدر آن جکڑا، آن گھیرا کہ اسے چار پئی پر سلا دیا اور موت کے فرشتے کو بلا کر اس کے سرہانے کھڑا کر دیا۔ اب اس پر نزع کا وقت طاری تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھی۔ ایک طرف شیطان بیٹھا تھا، دوسری طرف فرشتے بیٹھے تھے۔ ایک طرف فرشتے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے، دوسری طرف اس کے اعمال کے مطابق اس کا دماغ اسے عجیب سی ہیبت کا شکار کر دیتا۔ چار پئی کے گرد و نواح جب عزیز و اقارب اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے تو وہ جواب میں کہتی مجھے میرے مردہ بھائی کا گوشت کھلاؤ۔ چار پئی کے گرد و نواح عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار جو بیٹھے تھے کلمہ پڑھنے کی جب تلقین کرتے تب وہ مرنے والی عورت کہتی کہ مجھے میرے مردہ بھائی کا گوشت کھلاؤ۔ اتنے میں اس گھر کے قریب سے اس دور کے مشہور کسی عبادت گزار کا گزر ہوا۔
گھر والے دوڑ کر اس کے پاس گئے. عبادت گزار اللہ والے کو مرنے والی عورت کی صورتحال سے آگاہ کیا. جب صورتحال بتائی کہ ہم اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تو آگے وہ کہتی ہے مجھے میرے مردہ بھائی کا گوشت کھلاؤ. تو عبادت گزار اللہ والے نے کہا کہ اس کی زندگی میں کی گئی غیبت اور چغلی نے اس کی زبان کو جکڑ رکھا ہے. اس کی زندگی میں کی گئی چغلی نے، غیبت نے اس کی زبان کو قابو میں لے رکھا ہے اور کلمہ نہیں پڑھنے دے پا رہی. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے سمجھے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. آج میرے معاشرے میں بھی یہ گندی عادت پھیلی جا رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں کافی لوگ ہوتے ہیں وہاں کی سن کر یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سن کر وہاں لگاتے ہیں، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جکڑانا. کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ دوسروں کے پردے فاش کرنا، دوسروں کے اندر سے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنے، پھر لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دینا، کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پر رکھا، پوچھنے لگا گلاب اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے، اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے عیب، دوسروں کے پردے فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں. آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے. ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے سمجھے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. تو ساری زندگی یہ غیبت اور چغلی کے ذریعے لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتی رہی، یہ عورت لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی رہی. تو آج اس کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے انسان کی نظر کرسی پر تو جاتی ہے، اقتدار پر تو جاتی ہے، لیکن خاتمے پر نہیں جاتی کہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، ان کی نظر مال و دولت پر نہیں جاتی. اللہ کے نیک بندوں کی نظر اقتدار پر نہیں جاتی. اللہ کے نیک بندوں کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ موت کے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک اللہ والا تھا، وہ کہیں سے آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا. نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، اس نے کتا پکڑا ہوا تھا. کتے کو پکڑے ہوئے یہ نوجوان ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے اللہ والا آ رہا تھا. اس نوجوان نے جاتے ہوئے کہا، اے اللہ والے ایک بات تو بتا، تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ میرا کتا اچھا ہے یا تو اچھا ہے؟ یہ سن کر اس اللہ والے کو نہ تو غصہ آیا، نہ تو کوئی اس نے توہین محسوس کی. اس اللہ والے نے رو کر کہا، بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے ہی گیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں آئیں. نبی نے کوئی چیز اٹھا کر دی، فرمایا اسے کھا لو. کھانے کی کوئی چیز اٹھا کر دی ان دونوں عورتوں کو، فرمایا اسے کھا لو. تو انہوں نے کہا، حضور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. نبی نے فرمایا تمہارا کوئی روزہ نہیں، اسے کھا لو. حضور اللہ پاک کی قسم ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، سحری سے لے کر اب تک کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور شام تک نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پئیں گے، ہمارا تو روزہ ہے. حضور نے فرمایا اچھا ذرا قے تو کرو. جب انہوں نے منہ کھولا تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے. جب حضور نے فرمایا منہ کھول کے قے کرو، جب انہوں نے منہ کھولا تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے. یہ دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا، کیا وہاں بیٹھ کر تم نے اپنے چاہنے والوں کی غیبت نہیں کی؟
کیا وہاں بیٹھ کر تم نے اپنے عزیزوں کی چغلی نہیں کی، غیبت نہیں کی؟ ہائے، یہ سن کر ان کی گردنیں جھک گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو کیا مردہ بھائی کا گوشت کھا کر بھی تم اپنے آپ کو روزہ دار کہتی ہو؟ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے جسم کے ہر ایک اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا تو ہمیں پکا یقین ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس بندے کی طرف 70 قدم بڑھاتا ہے، اور جو انسان برائی چھوڑنے کی نیت کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ اسے کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا۔